ربكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محترم حضرات اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج مختلف گھروں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف کاروبار سے، مختلف مساجد سے نکال کر اس جلسگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کو سیکھنے اور سکھانے اور عمل کرنے کا موقع عنایت فرماتا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے. بولو الحمدللہ. اب کرتے نہیں کچھ. الحمدللہ. سب سے بہترین حمد کیا ہے؟ الحمدللہ. بہرحال زیادہ طوالت میں نہ جاتے ہوئے مختصر چند ہی لمحات میں آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا ہوں، اس لیے آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو آپ کی بھی اور میری بھی اور آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے چند باتیں گوش گزار کروں گا. لیکن اگر آج ہم پھر نہیں سنیں گے تو پھر سنی انسنی برابر ہو جاتی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک ایک پیغام پہنچایا. جس کی تشریح ایک شاعر نے بھی اپنے شعر کے اندر کی ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے روشنی مانگ کر بزم کون و مکان کو سجایا گیا. آج اگر کوئی یہ وعدہ کرتا ہے، آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، آج اگر کوئی یہ تقریر کرتا ہے، آج اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے محبت کرنے سے پہلے میرے لاڈلے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر. مجھ کو پہچاننے سے پہلے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے. میرے پاس آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے اوپر حاضر ہو جا. میرے پاس آنے سے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو جو ہے پائیدار بنانے کے لیے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لے. اسی لیے اعلان فرما دیا وضاحت کے ساتھ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو یہ بات کہہ دیجئے. اس نے نہ مسلمانوں کو کہا، نہ یہودیوں کو کہا، نہ کافروں کو کہا، نہ غیر مسلموں کو کہا، نہ کسی برادران وطن کو کہا، نہ کسی بھی کو جو ہے یہاں پہ مخاطب بنایا گیا. یہاں پر انسانیت کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں جو اللہ کی دھرتی کے اوپر رہ رہے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے تلے زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شب و روز اڑا رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا دن بھر مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ایسے اونچے اونچے پہاڑوں کے اوپر، ایسے
شہروں کے اندر ایسے صحراؤں کے اوپر ایسے دیہاتوں کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس سے کوئی مسلمان چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے کوئی برادران وطن چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے کوئی یہودی اور نصارہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ پیغام اگر دنیا کے اندر ہے انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ کون ہے یار؟ کو کچھ بھی، آپ بھی تو کہو یہ بات صحیح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پیغام شاید صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمان سمجھتے ہیں یہ پیغام صرف مفتیوں کے لیے ہے، اور باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پیغام صرف قاریوں کے لیے ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پیغام صرف حاجیوں کے لیے ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پیغام صرف متقیوں کے لیے ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام صرف سفید پوشوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے، اور امت کے اندر دنیا کے اندر آنے والا ہر فرد و بشر ہے۔ کیا آپ حضرات نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے والا بھیڑیا بھی حضور کی گواہی دیتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے والا بھیڑیا حضور کی گواہی دیتا ہے تو کیا یہ صرف پیغام مسلمانوں کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، بلکہ بتایا یہ پیغام جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پہلے محبت کا مظاہرہ کیجئے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ۔ پھر وعدہ فرمایا، پتہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ۔ ہم تو دعویٰ کریں ہمیں تم سے پیار ہو گیا، ہمیں تم سے پیار ہو گیا، ہمیں تم سے پیار ہو گیا، کہتے کہتے تھک جائیں اور اگلا آدمی یہ نہ کہے کہ مجھے قبول ہے تو پیار مکمل ہوا ادھورا ہوا۔ کہتے ہیں ایک صاحب رشتہ مانگنے جاتا تھا، صبح اٹھ کے ایک جوتا بھی توڑا، دوسرا بھی توڑا، تیسرا بھی توڑا، چوتھا بھی توڑا، ایک دن بھی گزر گیا، ایک ہفتہ بھی گزر گیا، ایک مہینہ بھی گزر گیا، ایک سال بھی گزر گیا۔ ساتھی پوچھتے ہیں یار دوست صبح اٹھ کے کہاں جاتا ہے؟ کہاں رشتہ کر رہا ہو؟ کہا تو ٹھیک بات ہے لیکن روزانہ ابھی تک کوئی اقرار کوئی انکار نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ رشتہ ہوگا کہ نہیں؟ بتایا ہاں آدھا رشتہ ہو گیا ہے، آدھا باقی ہے۔ کیا بولا اس نے؟ آدھا رشتہ ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ تو پھر چلا وہ، پھر چلا، پھر ملاقات ہو گئی، پھر جب اس سے پوچھا بتا کیا ہوا، کہا میں تیار ہوں لیکن وہ مانتے نہیں، میں تیار ہوں لیکن وہ، تو بتاؤ کام ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو وہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور محمد تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہوتی ہے خود تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ اپنے چہرے پہ دیکھو، اپنے وضاقتہ کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنے شب و روز کی زندگی کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو، اپنی ملاقات کو دیکھو، اپنے رہنے سہنے کو دیکھو، آپ کو حالات کا پتہ چلے گا۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے، نبی کا طریقہ بتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مہمان بنتے تھے تو کیسے بنتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان بن کے آتا تھا تو کیسے رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کیسے فرماتے تھے؟ نماز کا وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی؟ رمضان کا وقت آتا تھا تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ زکوٰۃ کا وقت آتا تھا تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ آپ کے پاس دنیا کے اندر بسنے والا کوئی انسان نہیں، کوئی جانور بھی آتا تھا تو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی احسان کا برتاؤ کرتے تھے۔ اسی لیے تو اونٹنیوں نے مطالبہ کیا کہ کام زیادہ لیتا ہے خوراک کم دیتا ہے۔ اسی لیے ہرنی بھی تو شکایت لے کے آ گئی کہ سیاد نے تو شکار کر لیا ہے لیکن بچے کو دودھ پلانا مقصود ہے۔ کوئی اجازت دیتا ہے، کوئی وکالت کرتا ہے کوئی بات کی وکالت کہ میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں؟ تو یہاں تو پوری چیزیں دنیا کے اندر آ گئی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کہنے سننے سے زیادہ عملی میدان پہ آ جائیں۔ کس پر آ جائیں گے؟ عملی میدان پہ آ جائیں۔ اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انہی بات کے اوپر میں آپ حضرات سے الوداع ہوتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی، عمل کی جو ہے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔